کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے. تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سماعت فرمایا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی الہام کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے اور وہ کتے کی موت مرے گا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مرزے کے منہ پر کالک مل دی، اس کا بوتھاڑ کالا کر دیا. مرزا صاحب کے یہ دو دعوے، ایک یہ جو بھی الہام کا قائل ہوگا وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے اور وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسرا وہ کتے کی موت مرے گا. اب الہام کے قائل دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. یعنی دیوبندی بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں مرزا صاحب کے بقول، بریلوی بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں مرزا صاحب کے بقول، اہل حدیث بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں مرزا صاحب کے بقول، اور یہ سارے کتے کی موت مرے. اور ناظرین اس سے آگے مرزا صاحب کے استاد چند گنے چنے ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب پوزیٹیو نظریہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے استاد ہیں. ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، ایک نام ہے مولانا اسحاق کا، ایک نام ہے مولانا مودودی کا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی الہام کے قائل ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں. کسی کا نام الہام ہے، کسی کا نام تحدیث ہے. یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے. اسی طرح مرزا صاحب کے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب وہ بھی الہام کے قائل ہیں. آپ مولانا اسحاق صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں. مگر بعد میں امت کے لوگ جو ہے نا، جو پوچھا سوال کے بعد میں ہو سکتا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے ملہمون مفہمون محدثون، الہام ہوتے تھے. اسی طرح مولانا مودودی بھی الہام کے قائل ہیں. یہ ایسا حرامی شاگرد ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے استاذ بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، وہ مولانا اسحاق صاحب ہوں، وہ مولانا مودودی صاحب ہوں، یہ بھی تینوں ختم نبوت کے ڈاکو بھی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں، اور یہ تینوں کتے کی موت میرے انجینئر محمد علی مرزا کے بقول. یہ ایسا حرامی شاگرد ہے جو اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتے کی موت مرے کیونکہ یہ الہام کے قائل ہیں. انجینئر محمد علی مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر الہام پر بات کی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے. وہاں ڈاکٹر صاحب سے ایک سبقت لسانی ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے الہام ہوتا ہے. پہلے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں. ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، وہی بولنا تھا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی. اب یہ کلپ جب وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، انجینئر محمد علی مرزا فوراً ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حق میں بول پڑا. اور انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کیونکہ اردو صحیح نہیں آتی، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ مجھے شرح صدر ہوا، لیکن انہوں نے الہام کہہ دیا. ان سے یہ سبقت لسانی ہوئی. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ کلپ سماعت فرمائیں. ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پاٹ. بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے الہام والے دعوے کی تعویل کی کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میں انہیں فون کروں گا، میں ان سے مل کر انہیں کہوں گا کہ آپ رجوع کریں.
آپ معافی مانگیں، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک اور کلپ میں جو جامعۃ الرشید کا ہے، اس کلپ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مرزے کے منہ پر کالک ملی، مرزے کو بتھاڑ کو کالا کیا۔ آپ پہلے وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو وہ بھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سے بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے رسول کی مدد ہے، میں نے اللہ کی مدد اللہ کے رسول کہہ دی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب الہام کے مسئلے کی وضاحت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ مجھے میرے بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا کیا کہہ دیا؟ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جبکہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی، میری زبان پھسل گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے اللہ کا رسول کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وضاحت جب کی، اس میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرزا صاحب آپ تو یہ کہتے تھے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ شرح صدر کہنا چاہتا تھا، ان سے سبقت لسانی ہوئی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وضاحت کرتے ہوئے بھی یہی فرماتے ہیں کہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک طرف جن کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھیں، ان کی باتوں کی تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب انہیں ختم نبوت کا ڈاکو، وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں اور وہ کتے کی گود میں مرے۔ انجینئر مرزا صاحب آپ کا جو فتویٰ ہے کہ جو الہام کا قائل ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کتے کی موت مرے گا، ہمت فرما کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں بھی اپنے فتوے پر عمل کرتے ہوئے فرمائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کتے کی موت مریں گے۔ ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دعویٰ کچھ اور ہے، جس کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتے ہوں، جب وہ الہام کا دعویٰ کریں تو مرزا صاحب اس میں تعویل کرتے ہیں۔ الہام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث پیدا ہوئے، محدثون بھی کہا گیا، مفہمون بھی کہا گیا، کہ ایسے لوگ جن سے اللہ پاک بات کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک بات ڈال دیا کرتے ہیں۔ میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے، یعنی فاروق اعظم کے دل میں اللہ پاک بات ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا، وقلبہ، اور فرمایا صرف زبان پر حق جاری نہیں، عمر کے دل پر بھی اللہ نے حق کو جاری فرمایا۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا محدث ہے۔ محدث اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے۔ امام بخاری محدث ہیں، امام نسائی محدث ہیں، امام ترمذی محدث ہیں، حضرت فاروق اعظم محدث ہیں جن کے دل میں اللہ پاک بات ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ کو اللہ پاک نے دکھایا اور آپ نے مسجد نبوی کے ممبر سے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، جبکہ حضرت ساریہ وہ شام یا عراق کے علاقے میں تھے، ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے۔ اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم کے دل میں الہام فرمایا، حضرت فاروق اعظم کو وہ منظر دکھایا، حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے ممبر سے آواز لگائی یا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور حضرت ساریہ جب واپس آئے انہوں نے فرمایا کہ ہم پر دشمن حملہ کرنے والا تھا، پہاڑ کے پیچھے سے وہ حملہ کرنے والا تھا، اس وقت ہمیں ایک آواز آئی، وہ آواز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو یہ الہام ہے
اللہ نے فاروق اعظم کے دل میں بات کو ڈالا اور فاروق اعظم کی آواز کو اللہ نے ہزاروں میل کے فاصلے تک پہنچایا۔ الہام کے قائل تو پوری امت مسلمہ ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے، اگر دیوبندی بھی ختم نبوت کے ڈاکو اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بریلوی بھی ختم نبوت کے ڈاکو اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اہل حدیث بھی ختم نبوت کے ڈاکو اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، پھر مرزا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ کون سا فرقہ؟ مسلمانوں کے یہی 3 فرقے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، یا وہ دیوبندی ہیں، یا وہ بریلوی ہیں، یا وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر یہی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہی جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں سے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے چند شاگرد جنت میں جائیں گے، باقی سارے لوگ جہنمی ہیں۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔